اس سیر کا کمال آخرت کے ساتھ متعلق ہے. جتنا موت قریب آتی ہے آخرت کے قریب ہوتا ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دائم الحزن رہتے تھے. متواصل الاحزان حزن غم. اللہ ہم لوگ کا حال ہے. اللہ بزرگوں کے حالات جو اخیر کے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. ہم لوگ جا رہے تھے حضرت امام محمد صاحب علیہ تھے, اسی میں کسی کا خطا یا کسی کے مرنے کے حالات معلوم کیے کسی سے, ایک ہی بہت خود غم سے کہا کہ ایسے ہی حال ہونا چاہیے اخیر میں. شیخ عبداللہ محمد دہلی کا آیا ہے کہ کچھ دوا لائی گئی آخر میں, کہا نہیں اس دوا کھانے میں بھی وقت اپنا صرف نہیں اس وقت کرنا چاہتا, صرف اللہ کے لیے رہتا. متواصل الاحزان متواصل خود غم مسلسل رہتا. اس سیر کا کمال جس میں ہم چل رہے ہیں, اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس مجلس عالم آخرت سے اس کا تعلق ہے. مجھے آپ کا بیان کا اس لیے تاکہ آخرت کو یاد دلایا جائے. اس سیر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ صورت ہی صورت ہے, اور دریائے محیط کے سامنے شبنم کا رکھتے ہیں. جو حالات ہیں اس حالات کے سامنے شبنم اور دریا کا مقابلہ ہے. تو اس شبنم کی فکر میں پڑے ہو, اور دریا جو آخر اس کی فکر اخیر میں ہونا چاہیے. والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس آخرت کو بنا دے, سنوار دے. خیر دیکھیے میں تو ضرور پڑھتا ہوں بزرگوں کی سیرت کا اول حصہ اور آخری حصہ دیکھو سب سمجھ میں آ جائے گا. یہ ہمیں کہا ہے جو سوانح لکھی رہتی ہے اول دیکھ لو کیا تھا, مزہ آتا. آخر دیکھو کہ کیا ملا ان کو. شیخ عبداللہ محمد دہلی کا آیا ہے کہ آخر میں کوئی دوا لے آئے لوگ, بیٹھا لو اس دوا کو میں نہیں کھاؤں گا تاکہ ادھر کے سفر میں کوئی کسی کی کمی نہ رہ جائے. اس شہر کا کمال عالم آخرت کے ساتھ متعلق ہے. اس دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے, اور دریائے محیط کے مقابلے میں شبنم کا حکم کرتے ہیں. جیسے آئی ابھی جو گئی ہوئی شبنم ختم ہو گئی ہوگی دھوپ سے, یہی دنیا بظاہر مانتا ہے کہ بہت شبنم ہی شبنم ہے, سب گھاٹ کو سب, لیکن تھوڑی بار ختم. اچھی مثال ہے دنیا کی, بہت عمدہ. دنیا فانی کے معاملات اس عالم باقی کے معاملات کے ساتھ جو نسبت رکھتے ہیں وہ محض صورت ہی صورت ہے. مگر افسوس ہم لوگ کا حال آخرت معاملے کو اور پیچدار بنا دیتا ہے, پیچدار بنا دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو آخرت کی تیاری مستعد
للآخرت بنا دے. کیا سابقہ پڑھنا ہے؟ منکر نکیر سے سابقہ پڑھنا ہے. من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ حدیث ہے کہ نہیں؟ حضور نے یوں ہی تو نہیں بیان کیا ہے. سوال من رب ہوگا، تمہارا رب کون ہے؟ اگر دنیا میں پہچانے ہوگا بتا دے گا، وہ نہ ہایا کرے گا. ہے کہ نہیں؟ دین کیا ہے، رسول کیا ہے. تو کہتا ہوں سوانے پڑھو، تو کہتا ہوں اپنے بزرگوں کے سوانے ابتدا کا کچھ پڑھ لو اور انتہا. درمیان میں سب معاملات اعمال جاتے ہیں، آخر سے پتہ چل جائے گا کہ کتنا خیال تھا آخرت کا. جا رہے ہیں ایک بہت کتنی مرتبہ حضرت سے ہم نے سنا شاہ صلی اللہ صاحب سے کہ ایک بزرگ تھے، گزرتے رہتے ہیں تو ایک عورت تھی فاحشہ، تو وہ کہتی تھی کہ بتلاؤ میری تمہاری داڑھی اچھی ہے یا میرے بکرے کی داڑھی اچھی ہے؟ میری داڑھی نہیں بولتے تھے. چلے کتنی بار میں نے حضرت شاہ صلی اللہ صاحب سے واقعہ کو سنا. حضرت بھائی بقر مولانا آدمی کی لکھا ہے کہ مولانا کی راوی اس کی حیثیت رابی کی نہیں ہے، مشاہد کی ہے. یہ تو سب دیکھ کے انہوں نے کہا ہے، لکھا میں کہا ہے کہ نہیں لکھا ہوا کہ مولانا کی حیثیت سوانے لکھنے میں راوی کی نہیں ہے، مشاہد کی ہے. سب دیکھ کے دیکھا کون سی چیزیں جو نہیں دیکھا ہوا، کیونکہ ہر وقت رکھتے تھے کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، رج و غم بھی کیسا رہتا تھا، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کیسے تھے. بمبئی میں ایک بہت بڑا مجمع آنے والا تھا، لوگوں کو محسوس ہو گیا تھا کہ میں حج کرنے جا رہا ہوں تو بہت بڑا مجمع آئے گا. مجھ کو بلایا، کہا دیکھو مسلمان بہت بڑا مجمع آئے گا، حج کرنے جا رہا ہوں، لیکن دیکھو سب سے ملانا. اب 1000 سے کم رہے ہوں گے، 1000 2000 انتظام بمبئی کے ایئرپورٹ پر سب سے ملانا، کوئی چھوڑے رہے لیکن مجھ کو تکلیف نہ ہونے پائے. یہ تم ہی کہہ سکتے ہو. یہ صاحب پولیس بھی تھی، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا. تم بچا سکتے ہو مجھ کو کہ وہاں سے پہنچا تھا، پانی میں لے جا رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تواضع کے ساتھ. جب چڑھے پانی کے جہاں پہ اوپر پہنچے، میں اوپر تھا، پانی میں لے جا رہا تھا، اتنا تھک گئے تھے، اتنے لوگ تھے، سیڑھی پہ جانا ہی مشکل ہے، کیسے جائے. لیکن میں آگے چلا گیا، جہاں پانی میں جاتے ہی کہا مجھ کو لوگ مار ڈالیں گے، ایک سیڑھی پر مجھ کو لوگ مار ڈالیں گے. پھر فرمایا کہ یہ محبت ہی میں تو لوگ کر رہے ہیں، بس سب ختم. اسی طریقے جیسے اتنے لوگ تھے پانی میں پہنچ ہی نہیں پائیں گے. پولیس مجبور ہو گئی، پولیس بلائی گئی، نہیں قابو میں کیا. بہرحال بزرگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ بھی دیتے ہیں، اخلاق بھی دیتے ہیں، صبر بھی دیتے ہیں، تحمل بھی دیتے ہیں. آخری میں چلتے تھے، جہاز کے آخری قدم پہ رکھا ہے ہمیں کہ یہ سب جو کر رہے ہیں میری محبت ہی میں تو کر رہے ہیں سب. آپ چڑھنا مشکل ہو گیا مجھے، چڑھنا مشکل ہو گیا. کیسے ہم لوگ چڑھا پانی میں لے جا مارا. بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پر ہوتی ہے. یہی ہونا چاہیے. چلتے چلاتے بھی اگر اسی دنیا میں لگے رہے تو دنیا ہی میں رہ جاؤ گے. چھوڑ آخر میں آخرت دیکھ رہا ہوں کیا
حالات کیا ہے اس بارے میں، اور زیادہ دنیا سے وابستگی، اور زیادہ دنیا سے تعلق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جو ان کی مرضی ہے ان تک پہنچانے کے وہ حالات پیدا کر دیں، کہ گھاٹی میں جا کے پھنس جائے، کہ گھاٹی میں رہ جائے، آخرت سے غافل ہو جائے، دین سے غافل ہو جائے۔ ابھی اس کو جواب دینا ہے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ من ہوگا نہیں، تمہارا رب کون ہے؟ دل دماغ صحیح رہے گا تب تک بیان کرے گا وہاں دین کو۔ کہتے ہیں دریائے محیط کے سامنے شبنم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آخرت کا معاملہ دریائے محیط شبنم کیا حیثیت ہے؟ بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت پہ ہوتی ہے۔ دیکھ رہا ہوں میں عالم آخرت کیا ہے، تم کو یہ چیز مل بھی جائے، ابھی تم مرو گے چھوڑ کے جاؤ گے نہیں، کیوں دل لگا رہے اس کو؟ جس سے ملنا ہے اس سے جوڑو رشتہ۔ بزرگوں کے حالات پڑھیے پتہ چلتا ہے۔ اب اس وقت کیا میں بیان کروں، حضرت وغیرہ کے کیا حال تھا، ماشاء اللہ۔ ہمیں تو انہیں کے بہت دیکھے ہیں جو کچھ بھی دیکھا۔ بس عالی ہمت لوگوں کی نظر عالم آخرت میں ہوتی ہے، وہ اس عالم فانی کے عارضی کمال سے دھوکے میں نہیں آتے اور سیراب نہیں ہوتے۔ اسی بنا پر سرور انس جان، کیا ترجمہ لفظ سرور انس جان کے متعلق حدیث میں خبر دی گئی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر۔ حزن غالب تھا، فکر اللہ کہہ جا رہا ہے کیا ہوگا، کیا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی بنا پر سرور انس جان، سرور انس جان حدیث میں کے متعلق حدیث میں آیا ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن و متواصل الفکر۔ اور کیا ہوگا وہاں؟ جن لوگوں کا سفر ہوا ہے باہر کا، پاسپورٹ یہاں مل گیا، گاڑی میں سوار ہو گئے، پہنچ بھی گئے لندن، لیکن ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اسی بس کو موقوف ہوتا ہے، سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ پریشان، اب جانا ہے ان کو، پاسپورٹ دکھا کر کے ویزا سب ملا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ کہ آخری گھڑی کی فکر ہوتی ہے بیٹھے وقت آیا ہے، ڈرتے ہوئے آگے پاسپورٹ ہے، ایسے پاسپورٹ سے لندن میں آئیں گے، اس کو ٹھیک بنوائیے۔ یہ بھی کوئی رضی تھا، پاسپورٹ خراب ہو گیا تو اس پر ڈانٹ دیا اس نے، بڑے آتے جب کوئی وزیر اتنا ڈرتے تھے بارڈر پر کہ میں کہہ نہیں سکتا کہ سب کچھ ہوا ہے، الہ آباد سے لے کے لندن تھا سب ہائی پاس، لیکن وہ آخری گھڑی ڈرتے رہتے تھے۔ رام نے خود دیکھا تھا، چلیے آپ نہیں جانے لائق ہمارے ملک میں، آپ نہیں جا سکتے، تو یہاں نہیں ہو سکتا۔ جنت میں جانا چاہے گا آدمی، بدعتی تم ہو، بدعت کرتے آئے ہو، ہمارے یہاں آؤ گے، آئے حدیثوں میں آتا ہے تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، وہاں یہی دیکھتے ہیں، پوری چیز ان کے سامنے رہتی ہے، یہاں تک کہ گھر بھی معلوم ہوتا ہے۔ ہم لوگ گھر کہاں اصلی کہاں معلوم ان کو، انہوں نے کہا کہ تو آئے ہو یہاں لندن میں، بمبئی سے آیا، تمہارے گھر جو اصلی وطن وہ بھی ان کو معلوم ہے جو ہے۔ تو
اللہ علیم و خبیر سے کیسے کسی کو اطمینان ہے کب کیا ہو. لیکن یہاں موت کے جتنا موت قریب اتنی حب دنیا زیادہ سیراب نہیں ہوتے. اسی بنا پر آپ سرور انس و جان کے متعلق حدیث میں آیا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الحزن متواصل الفکر. یہ چیزیں مستحضر رکھنے کی، یہ چیز جوانی کے لیے بھی ہے، بڑھاپے کے لیے ہے، مرتے مرتے بہت زیادہ ہے. متواصل الحزن کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول دائم الحزن متواصل الفکر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ان کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا میں خوش نہیں تھے، جو کمالات تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. اس سے اعراض کیے ہوئے تھے. کسی کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہو خوش رہے گا، نہیں عمدہ کھلائیے پلائیے، اس کو زہر معلوم ہوگا، تھوڑا سا غم ہو جاتا ہے، کہاں اچھا لگتا ہے، نہیں چھوڑو تو وہ کھاؤ. بالآخر اللہم رفیق الاعلیٰ زبان سے ادا فرماتے ہوئے آخر رفیق اعلیٰ کچھ نہیں، ہم کو رفیق اعلیٰ چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ یہ ہے مجھے خواجہ محمد معصوم، یہ ہے مکتوبات، یہ ہے ملفوظات، یہ ہے نصیحتیں. ہمارے حضرت کی بھی ایک خاص کتاب تھی، فاصل سناتے تھے کوئی بھی ہو. میں سوچتا ہوں علامہ ایسے تب سنایا ہوا اس چیزوں کو. فکر آخرت سب سے بڑی نعمت. آپ فکر آخرت پیدا کرو، یہ دیہاتیوں کو سکھایا ہے فتح پور میں. فکر آخرت کی مثال عصائے موسیٰ کی تھی. دنیا کے تمام افکار ہیں، فکر آخرت سب نکل جائے گا. مثال کیا؟ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی چھڑی تھی، جتنے کرتب والے اعصاب تھے ایک آخر میں نکل لیا، ختم. بہت مثال آخر میں دیہاتیوں کو سمجھاتے تھے، ہم لوگ دیہاتی تھے. اسی طریقے سے آخرت کو سنایا سمجھایا. جب بھی شکایت ہی رہی میرے سامنے پھر نہیں آئی، وہاں رو تھوڑا فلمی اشیاء ملتی تھی دیہات میں. ان کی ایک نواسی بیٹھی تھی، میں بھی بیٹھا ہوا تھا. لیا آئس کریم لذیذ دے دیا اپنے نواسی کو دیا، لے تم کھا لو، ہم کھائیں گے تو گناہ کریں گے. بعض شربت پینے کی خواہش حضرت عمر کے دل میں آئی، سال بھر اس کو ٹالتے رہے. اب ہم نے فوراً مسئلہ بتا دیں مباح ہے اور یہ ہے وہ ہے کوئی ہے، سب اپنی جگہ پر، حال اپنی جگہ پر. میں خود سامنے، میں بھی بیٹھا تھا، مجھ کو نہیں دیا. حضرت کھاتے کھاتے آئس کریم تھی، خالدہ کو دے دیا، تم کھا جاؤ. ہاں اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم کریں گے، ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. میں گیا حضرت کے کمرے میں ٹہلنے، میں پہنچ گیا. یہ شعر پڑھ کر کے، کبھی ہم شعر سنا بھی نہیں تھا حضرت کو، شعر پڑھتے ہوئے. تو پیر شدی حافظ میں قدر دے روشو، تو پیر شدی حافظ میں قدر دے روشو، ردی و وسنا کی درحد شبا مولا. حضرت حافظ رسول اللہ، تو پیر شدی حافظ میں قدر دے. اب شراب کھانے سے نکلو، یہ سب چیزیں جوانی میں تو روا ہیں، بڑھاپے میں نہیں.
پورے ہو گئے تب میں خوش سنا یہ شعر کو، کبھی کسی نے شاید نہ سنا ہوگا. اور لیسے تو پیر شدی حافظ میں کذا بیروش ہوں ردی وہ وسنا کی درہ دے شبا بولا. حضرت کی ہر ادا اللہ تعالیٰ نے دکھلائی ہے کہ کیا مراتب بیان کیے جائے سمجھ بھی نہیں سکتے ہم لوگ، لیکن کچھ نہ کچھ اندازہ کبھی ہو جاتا تھا. جو پیر شدی حافظ میں قدر بیروش ردی وہ وسنا کی درہ دے شبا بولا. جوانی میں بہتر ہے، بڑھاپے میں نہیں. مضمون کئی آدمی سن رہے ہیں، حضرت بھی کرتے تھے، دیکھتے کئی آدمی سن رہے ہیں، خدا نے چاہا کچھ کوئی نہیں سنے، اس کو سواب مل گیا. آخرت کی یاد ہے، تذکیر آخرت. عالم کا کام، نبی کا کام تذکیر آخرت ہے. آخرت میں پہنچا دینا، تم عمل سے پہنچو گے. تذکیر آخرت، آخرت کی یاد دلانا، وعد و نصیحت اسی کو کہتے ہیں. تذکیر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کمالات کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھے دنیا سے خوش نہیں تھے. اچھا ترجمہ بھی ہے، فارسی کا ہے، زبردست فارسی ہے. خوش نہیں تھے، اس سے اعراض کیے ہوئے تھے. اللہم رفیق الاعلیٰ، ہم رفیق اعلیٰ کو جاتے ہیں. زبان سے ادا فرماتے رہے، آخر کی طرف سدھار گئے. آخرت میں ظاہر ہے کہ آپ کا حزن و غم دور ہی ہو جائے گا. یہاں جو غم ہے وہاں نہیں رہے گا. بہرحال اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو وہاں کا غم نصیب فرمائے، فکر نصیب فرمائے. تو پیر شدی حافظ، یہ حضرت خود ہم نے پڑھتے ہوئے سنا، کسی اللہ سے پڑھتے نہیں تھا، کمرے میں ٹہل رہے تھے، میں اتفاق پہنچ گیا ہے. تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہوں رندی وہ وسنا کی درہ دے شباب. آج یہ ہے ایسی باتیں نہ عورتیں سنتی ہیں، نہ مرد سنتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں. کیا فکر ہوگی آخرت کی؟ سب کے لیے ہے دین، ہمارے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ بس زیادہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو خوف آخرت عطا فرمائے، حب دنیا سے نجات دے. حب دنیا مہلک ہے، زہر قاتل ہے. جو پیر شدی حافظ، یہ حضرت سے کسی نے گنگناتے ہوئے حضرت کو نہیں سکا. میں کیا یہی پڑھ رہے تھے، تو پیر شدی حافظ اور میں کدا بیروش ہوں رندی وہ وسنا کی درہ دے شباب بولا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کی فکر، آخر کے سدھارنے کی فکر، کہہ دینے کے لیے ہی چادر ہے، کہہ دینے کے لیے گھر ہے، کہہ دینے کے لیے جانا ہے سب کو. تو پیر شدی حافظ میں کدا بیروش ہوں رندی وہ وسنا کی درہ دے شباب. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آخرت کی فکر پیدا فرما دے اور آخرت کو پیش نظر رکھنے کی فکر پیدا کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخیر تک کے کیا حالات تھے. کیسی نصیحت حضرت فاطمہ کو کر کے گئے، حضرت عائشہ کو کر کے گئے، اخیر تک ان لوگوں کو بھی نصیحتیں کرتے رہے. اس بنا پر دین ہمارا پختہ ہے، یقینی ہے، حق ہے. اس کی تعلیمات کو پیش رکھنا ہر شخص کے لیے لازم اور ضروری ہے. وہاں کوئی بکواس نہیں چلے گی، کوئی لغو بات نہیں چلے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اصلاح کی فکر دے اور اپنے آخرت کو سدھارنے اور سنوارنے کی فکر عطا فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. ہو سکتا ہے یہ آخری مجلس ہو، کب کی ہو کچھ کہا نہیں جاتا. دعا کیجیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں آپ جیسا حزن و غم ہم کو عطا فرمائے، اپنے اصلاح کی فکر پیدا فرمائے. جب نبی جو معصوم ہے
سید المعصومین ہے، وہ اتنی فکر اپنی اصلاح کے رکھتا ہے، ہمارے شما کا کیا ہے امتی، گناہ سراپا گناہ، ایسی صورت میں بھی غفلت، دنیا داری، دنیا کی محبت بہت ہی بری بات ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔